حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خلوتوں کو پاک رکھو، اللہ تمہارے ظاہر کو ستھرا کرے۔ جس شخص کی خلوت پاکیزہ ہوتی ہے، عفت مآب ہوتی ہے، تو اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے۔ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور اللہ کے حضور وہ الہاء زاری کرتا ہے، تو دن چڑھے اس کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور پیدا کرتا ہے، جس سے لوگوں کو سرور ملتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو تنہائیوں میں جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نہیں ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دلوں کے سودے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے، باہر پہاڑوں میں۔ آج بھی عرب ایسا کرتے ہیں، گھر سے کھانا تیار کیا اور باہر صحراؤں میں پہاڑوں میں لے کر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں لے کے گزرا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، تو اس کو بلا کے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے لے لو۔ اس نے معذرت کی۔ آپ نے پھر کہا نہیں، 2 لقمے آپ ہمارے ساتھ لے لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ خوش ہوئے کہ سخت گرمی اور سارا دن دھوپ میں بکریوں کے پیچھے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ایک بکری تو ہمیں فروخت کر دے اور ہم ذبح کر کے اس کو تیار کر لیتے ہیں اور خود بھی کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ اس نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں اور میں بیچنے کا مجاز نہیں ہوں۔ بہت متاثر ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا کہ تو اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا، تو ایک بکری ہمیں دے دے۔ تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کہاں ہے؟ بس اس کا یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر کو اتنا بھا گیا، اتنا اچھا لگا کہ آپ جب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور فرماتے اس نے یوں انگلی کھڑی کی تھی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا اور بار بار کہتا تھا اللہ کہاں ہے۔ خیر آپ واپس شہر آئے، اس کے مالک کو تلاش کیا اور کہا کہ اس غلام کو اور بکریوں کو من چاہی قیمت کے ساتھ مجھے فروخت کرے۔ اس نے بکریاں اور غلام دونوں بیچ دیے۔ آپ نے غلام کو بلایا اور کہا کہ تو آج کے بعد آزاد ہے اور یہ بکریاں بھی تیری ملک ہوئیں، تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے تیرے لیے آزادی کا مجدہ بنا دیا اس کو، اور میں تجھے ساتھ دعا بھی دیتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کسی کیمرے کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اتنا بڑا حصار ہے، عبادات میں بھی سرور دیتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ لیکن ہمارے رویے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو پوشیدہ رہتے ہیں لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا سورہ الغافر کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھ خیانت کرتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ جو چیزیں سوچ میں پیدا ہوتی، جو بطور وسوسہ آتی ہیں، تمہارا رب اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کا؟ بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بندہ غافل ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے،
یا وسوسے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں اذا غفل وسوسہ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے یہ غافل نہ ہو تو شیطان کو موقع ہی نہ ملے۔ تو اس کو ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں رہنا ہوگا تاکہ شیطان اس کے اوپر قابض نہ ہو سکے۔ پھر ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے۔ میں نے کل کی نشست میں علامہ اقبال کے روحانی مرشد مولانا روم نے جس شخص کی مدح و ستائش کی، حضرت شیخ فرید الدین عطار، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کان کا ذکر استماع قول حق، ذکر گوش، اللہ کے قول کو سننا، یہ کان کا ذکر ہے۔ تسبیح و تحلیل کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ قدرت الہی میں غور و فکر اور تدبر کرنا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ دکھیوں مصیبت زدوں کی مدد کرنا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ مسجد کی طرف اور نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اپنے مالک کے لیے تڑپنا، اس کی آرزو میں مچلنا، یہ دل کا ذکر ہے۔ تو ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے، اور اس عضو بدن کو اس ذکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور کثرت سے ذکر اللہ کی رحمتوں کا بندے کو حقدار بناتا ہے۔